ایک عورت کی پہلے جو ہے شادی ہوئی تھی، اس کی طلاق ہو گئی، اور پھر اس کی دوسری جگہ شادی ہوئی، وہاں پر بھی اس کو طلاق دے دی گئی، اور پھر مطلب ٹیلی فون کے اوپر طلاق ہوئی تھی اور 3 طلاق ساتھ دے دی گئی تھی۔ لیکن 3-4 سال کے بعد اسی عورت کا جس کے ساتھ دوسری بار طلاق ہوئی تھی دوسرے شوہر کے ساتھ، اس کے ساتھ دوبارہ شادی کروا دی گئی۔ تو کیا یہ شادی جائز ہے؟ جی یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عورت کی ایک مرد سے شادی ہوئی، اس نے اس کو طلاق دے دی، پھر اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کر دی دوسری جگہ پہ، اس نے بھی اس کو 3 دفعہ طلاق دے دی، ٹیلی فون پہ اکٹھی 3 طلاقیں دے دی۔ تو یہ جو اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں اس شخص نے اس کو، تو وہ ایک ہی طلاق کاؤنٹ ہوئی، کیونکہ اکٹھی ایک ہی مجلس کے اندر بیک وقت 3 طلاقیں دینا جو ہے، اس سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے، شریعت کے اندر اس سے منع کیا گیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ قرار دیا ہے۔ تو کسی بھی شخص کو اس طرح تینوں طلاقیں اکٹھی ہرگز نہیں دینی چاہیے، اس سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے۔ تو طلاق جو ہے وہ الگ الگ دینی چاہیے، اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ طلاق دی جائے، اور اس کے بعد عورت کی عدت جو ہے وہ گزرنے دی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس عدت کے اندر دونوں کی صلح ہو جائے، اور اگر بالفرض صلح نہیں بھی ہوتی ہے اور عدت گزر جاتی ہے، تو اس کے بعد بھی نکاح جدید کے ساتھ رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، نکاح جدید کے ساتھ۔ تو چونکہ اس شخص نے جس کے ساتھ اس عورت کی دوسری شادی ہوئی، اس نے ایک ہی ٹیلی فون کال کے اندر 3 طلاقیں اکٹھی دیں، تو وہ ایک ہی طلاق کاؤنٹ ہوئی۔ اب اس کے 3-4 سال کے بعد یعنی یقینی طور پر اس کی عدت گزر چکی، تو اب 3-4 سال گزر چکے ہیں، تو اب نئے نکاح کے ساتھ اب اگر اس کی دوبارہ شادی کر دی گئی اسی انسان کے ساتھ، یہ شرعاً یہ جائز ہے، اور اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں۔ صحیح۔ تو شیخ صاحب، جب ایک طلاق دینے کے بعد 3 مہینے کی اگر عدت ہے، تو عدت گزر گئی تو وہ ختم، مطلب وہ طلاق ختم ہو جاتی ہے، ان کا رشتہ ختم نہیں ہوتا؟ نہیں، ایک طلاق جب ایک انسان دیتا ہے اپنی بیوی کو، تو وہ طلاق جو ہے وہ طلاق رجعی کہلاتی ہے، اور اس کی ایک عدت ہے۔ عدت یہ ہے کہ وہ عورت ایسی ہے کہ جس کو ابھی حیض آ رہا ہے، تو اس کے لیے 3 حیض جی جی۔ جو ہے وہ اس کی عدت ہے، 3 پیریڈ اس کی عدت ہے۔ تو لہذا جب تک یہ عدت پوری نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ عورت اس کی بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ حکم دیا کہ لا تخرجوہن من بیوتہن، ایسی عورتوں کو تم اپنے گھروں سے مت نکالو، جس طرح لوگ کرتے ہیں نا، طلاق دی یا اکٹھی 3 طلاقیں دی اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ بس تم دفع ہو جاؤ، گھر سے نکل جاؤ، اپنے گھر چلی جاؤ۔ تو یہ جو طریقہ ہے نا، یہ طریقہ قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ اصل بات یہ کہ اگر آپ نے عورت کو رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھنا ہے، اور اگر چھوڑنا بھی ہے تو اس کو احسان کر کے چھوڑنا ہے، اچھے طریقے سے اس کو چھوڑنا ہے، احسان کرتے ہوئے۔ آخر وہ آپ کی بیوی ہے، اس نے آپ کے ساتھ زندگی کا کچھ حصہ گزارا، چاہے تھوڑا چاہے زیادہ، تو لہذا اس کو احسان کے ساتھ چھوڑنا چاہیے۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا کہ اس کو گھروں سے مت نکالو، ایسی عورتوں کو گھروں سے مت نکالو، اور نہ ہی وہ خود اپنے خاوندوں کے گھروں کو چھوڑ کے جائیں، اللہ نے اس سے منع کر دیا ہے۔ لہذا وہ اس عدت کے اندر اکٹھے رہیں گے، ایک ہی گھر کے اندر رہیں گے، ایک ہی بیڈ پہ سوئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کے امکانات باقی رہیں، ورنہ اگر اسی وقت مرد اپنی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا جبکہ وہ ابھی عدت کے اندر ہے، تو پھر تو صلح کے امکانات بہت کم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے صلح کے امکانات کو باقی رکھنے کے لیے وہ عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کے پاس ہی رہے گی جب تک کہ اس کی عدت نہیں گزرتی ہے۔ ہاں، اگر اس نے ایسی طلاق دے دی جس کو طلاق بائن کہتے ہیں، کہ اس نے ایک طلاق دی، پھر اس کے بعد دوسرا طہر آیا، پھر اس نے دوسری طلاق دے دی، پھر تیسرا طہر آیا، اس نے تیسری طلاق دے دی، تو یہ جو تیسری طلاق ہے جو الگ الگ اوقات کے اندر دی گئی ہیں طلاقیں، تیسری طلاق کے بعد اب یہ طلاق بائن ہو گئی۔ اب یہ خاوند بیوی اپنے یعنی ایک ہی جگہ پہ ایک ہی گھر میں اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں، اب ان کا میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ ختم ہو چکا۔